بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد الذين حسب الله بالنعم والإحسان وطهرهم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے میرے حبیب بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلاؤ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پروردگار تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما، اس لیے کہ تو دعاؤں کا سننے والا بھی ہے اور نیتوں کا جاننے والا بھی ہے۔ جب خانہ کعبہ بن کے تعمیر ہو گیا، پھر آواز قدرت آتی ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل سے عہد لیا، کون سی بات کا عہد لیا؟ ان طہر بیتی، کہ وہ ہمارے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، خانہ کعبہ یہ سب سے قدیم عبادت گاہ ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔ طوفان نوح آیا تو اللہ نے اس خانہ کعبہ کے اوپر جو عمارت بنی ہوئی تھی اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ جناب اسماعیل کا دور آیا، پھر آواز قدرت آئی میرے گھر کو بناؤ، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حجاز کے ایک بیابان جگہ کے اوپر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنا دیا۔ یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ گھر اسے کہتے ہیں جس میں کوئی رہے۔ گھر کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی رہے۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے بیت اللہ کو تو بنا دیا، مگر گھر خالی پڑا ہوا تھا، کوئی اس میں رہنے والا نہیں تھا۔ تھوڑے عرصے کے بعد ایک بیوی آئی، ولادت ہوئی، 3 دن تک اندر رہی۔ گویا علی کے پیدائش نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنا دیا۔ مولا کائنات امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ میں۔ دنیا کا ہر مسلمان آج نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اسے پوچھئے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ ہر مسلمان کہے گا کعبے کی طرف، کعبے کی طرف، کعبے کی طرف۔ کیوں؟ کہا اللہ کا گھر ہے۔ تو جس گھر کو خدا کا گھر کہا جاتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں، اور فقہ جعفری والے اسے اللہ کا گھر بھی مانتے ہیں اور سچا خانہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی مانتے ہیں۔ علی کی ولادت نے خانہ کعبہ کے 4 چاند لگائے۔ عزیزان گرامی، علی کی ولادت ہوئی ہے خانہ کعبہ میں، علی کی شہادت ہوئی ہے مسجد کوفہ میں۔ علی آتے ہیں تو عظمت کعبہ کا اعلان کرتے ہوئے، جاتے ہیں تو عظمت مسجد کا اعلان کرتے ہوئے۔ عزیزان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو امام اول بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، ہمارے پہلے امام بھی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ۔ آج مولا علی کی شب شہادت ہے تو ہر مسلمان کو، چاہے وہ پہلا مانتا ہو چاہے وہ چوتھا مانتا ہو، علی کا ذکر کرنا چاہیے، علی کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم علی سے وابستہ ہیں۔ ہم لوگوں نے امیر المومنین کا دامن تھاما ہے۔ ٹھوکر لگتی ہے، منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، یا علی مدد، فوراً مدد کے لیے آ جاتے ہیں، فوراً مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ فلاں صاحب کیوں نہیں آتے، فلاں صاحب کیوں نہیں آتے، فلاں صاحب کیوں نہیں آتے۔ ہمیں جو اپنی مدد نہ کر پائے وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے؟ ہم علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہم علی کو حاجت روا مانتے ہیں، ہم مولا کائنات امیر المومنین کو شیر خدا مانتے ہیں۔ علی شیر خدا ہیں، اللہ کا شیر، دنیا والوں کے شیر نہیں ہے، اللہ کے شیر ہیں۔ تو جو صفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں وہی صفتیں امیر المومنین میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں خالق کائنات نہ ہو، اور اسی کے صفات کے مظہر ہے مولا کائنات امیر المومنین۔ ایک وقت میں 40 جگہ اگر نظر آ جائیں تو تعجب نہ کرنا۔ جیسے اللہ ہر جگہ ہے ویسے ہی علی کے حکم، اللہ کے حکم سے امیر المومنین بھی ایک وقت میں 40 جگہ نظر آتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کون سی خصوصیت صفتوں کا ذکر کیا جائے، عظمتوں کا تذکرہ کیا جائے، تو یوں سمجھ لیجئے اس مختصر سی مجلس میں کہ ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں، آنکھیں کھولی تو حضور سرور کائنات کی آغوش میں، اور اس کے بعد محمد کی آغوش میں پلے بڑھے، اور جب 11 سال کا سن ہو گیا تو نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مکہ کی زندگی میں رسول اللہ نکلتے ہیں تو پیچھے پیچھے سے ناصر و مددگار بن کے نظر آتے ہیں، اور شب ہجرت جب رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تو ان کے بستر کے اوپر سوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مدینے پہنچ گئے تو اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلی ہے جنگ بدر، یہ 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی تو تاریخ بتلاتی ہے کہ سقائی لشکر کا فریضہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام انجام دے رہے ہیں، اور جتنے مسلمانوں نے مل کر کفار کو قتل کیا تھا اتنے کفار تنہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ 3 ہجری میں احد کی منزل آتی ہے، احد کی منزل آتی ہے جہاں سارے لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر میدان سے بھاگ جاتے ہیں، اور مولا کائنات امیر المومنین ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب علی سے کہا کہ علی سب چلے گئے تھے تم کیوں نہ گئے، تو حضرت اللہ کہا کہ میں آپ کی تعصیب کر رہا
خندق کی منزل ہے. سننا میرے بھائی, جنگ خندق ایک نامی گرامی پہلوان خندق کو پار کر کے نبی کے خیمے تک پہنچتا ہے. محمد کسی کو ہمارے مقابلے میں بھیجو. پیغمبر فرماتے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے. 3 مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کوئی نہ اٹھا تو مولا کائنات امیر المومنین کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے کہا جاؤ, اور جب علی جانے لگے تو حضور سرور کائنات کے زبان پر ایک جملہ آیا, برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. عمر ابن توق کو فیر کیا, اس کا سر کاٹا, جھومتے ہوئے چلے. پیغمبر اسلام نے آواز دی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. خندق کے روز علی کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت پر بھاری. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا موقع. صلح حدیبیہ کا حضرات نے نام سنا ہوگا. صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ حج کے ارادے سے چلے. کفار مکہ نے مزاحمت کی. پیغمبر اسلام نے پیغمبر اسلام صلح کر رہے ہیں. صلح کے جو کاغذات ہیں وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں. صلح کے جو کاغذات ہیں جو دستاویز ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ امیر المومنین کے ہاتھ میں. توجہ فرما رہے ہیں آپ, کاغذ علی کے ہاتھ میں ہے. نبی بول رہے ہیں, علی لکھ رہے ہیں. اب نہ کوئی کاتب وحی ہے, نہ کوئی کاتب الہام ہے. محمد لکھوا رہے ہیں, علی لکھ رہے ہیں. قرآن اس فتح کو, اس صلح کو فتح مبین قرار دے رہا ہے اور دنیا پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں قلم کے فاتح بھی علی ہیں, تلوار کے فاتح بھی علی ہیں. 7 ہجری آئی جس میں فتح خیبر ہوا ہے. بہت مشہور و معروف جنگ ہے جس کا نام ہے جنگ خیبر. 45 روز جاتے رہے آتے رہے. لشکر کہتا ہے کہ سردار کمزور ہے, سردار کہتا ہے کہ لشکر کمزور ہے. 45 دن گزر گئے, قلعہ خیبر فتح نہ ہوا. 45 روز کے بعد جو رات آئی تو پیغمبر نے اصحاب کے مجمع میں حدیث ارشاد فرمائی کہ لا اؤتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ اور رسول سے دوست رکھتے ہوں گے. پوری رات علم کی لالچ میں لوگوں نے شبِ داریاں کی. کاش یہ علم ہمیں مل جائے, کاش یہ ہمیں مل جائے, کاش یہ ہمیں مل جائے. جب نہیں ملا تو بدعت ہو گیا. اگر علم کا اٹھانا بدعت ہوتا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ شبِ داری منعقد نہ کرتے. صبح ہوئی, پیغمبر کے ہاتھ میں علم. دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, ابھی حقدار نہیں آیا. کہاں ہیں؟ آشوب چشم مبتلا ہیں, آئے نہیں ہیں. رخ کیا, ناد علی مظہر العجائب تجد ہو من لگا فی النوائب. جیسے ہی پکارا چشم زدن میں آئے, یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ پہلے قلعہ فتح کروں کہ پہلے نماز پڑھوں؟ پہلے قلعہ فتح کروں کہ پہلے نماز پڑھوں؟ کہا پہلے قلعہ فتح کرو بعد میں نماز پڑھنا. علم لیا, قلعے قموس میں داخل ہوئے, مرحا کو قتل کیا, اندر کو مارا, قلعے خیبر کو فتح کر دیا. 8 ہجری میں فتح مکہ. حضور سرور کائنات نے مکہ فتح کیا, خانہ کعبہ کے قریب آئے,
نیچے کے جو بت تھے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے توڑے، اوپر والے بت جو ہیں پیغمبر کیسے توڑے؟ ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا ہے، کہا آؤ علی میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو جاؤ، آؤ علی میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو جاؤ، یہ کاندھے کے اوپر مہر نبوت ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم وہاں کے اوپر ہے۔ ہے کوئی مسلمان تو قرآن کے اوپر اپنا پیر رکھ دے؟ پیغمبر کے دوش کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، مہر نبوت ہے، اور علی اس کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اوپر قرآن رکھا جا سکتا ہے، قرآن کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی۔ علی جو ہے وہ مسئلہ قرآن کے ہے، ایک چھوٹا قرآن ہے، بڑا قرآن ہے۔ صلوات کہیے عیسائی لوگ آ گئے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے کہا پیغمبر مباہلہ کر لو، ان سے کہو اپنے بچوں کو لائیں تو اپنے بچوں کو لاؤ، یا اپنی عورتیں لائیں تو اپنی عورتوں لاؤ، یا اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے، نفس کی جگہ کے اوپر مولا علی کو لیا، ابنانہ کی جگہ کے اوپر حسنین کو لیا، نسانہ کی جگہ کے اوپر فاطمہ زہرا کو لیا۔ مباہلے کے لیے نکلے تو عالم یہ ہے کہ آگے آگے حسن چل رہے ہیں، گودی میں حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے علی ہیں۔ آنے والے عیسائیوں نے کہا ہم مباہلہ نہ کریں گے، ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بددعا کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے۔ مباہلہ کے بعد 10 ہجری آتی ہے، مولا علی رسول اللہ کے حکم سے یمن پہنچتے ہیں اور قبیلہ بنی حمدان کو مسلمان کرتے ہیں، اور حضور سرور کائنات ادھر سے حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، ادھر سے امیر المومنین کچھ لوگوں کو حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ لے کے آتے ہیں۔ حج ہوتا ہے، تمام مناسک ادا کیے جاتے ہیں، حج اختتام پر ہوتا ہے، حضور سرور کائنات وہاں سے نکلتے ہیں، میدان غدیر میں اللہ کے حکم سے روک لیے جاتے ہیں، اونٹوں کی کچاؤں کا منبر بنایا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا حاکم کون ہے، تمہارا حاکم کون ہے، تمہارا سرپرست کون ہے، تمہارا مولا کون ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ مولایا، اللہ ہمارا مولا، وانا مولا المومنین، میں تمام مومنین کا مولا۔ علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو آپ کا علی کا مولا، جس کا میں مولا اسے علی۔ غدیر کے واقعے کے بعد 2 مہینہ 10 دن کے بعد خدا کے رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ غدیر کے 2 مہینہ 10 دن کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے، رسول اللہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہیں نظر آتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین رسول اللہ کو غسل دیتے ہیں، رسول اللہ کو کفن پہناتے ہیں، رسول اللہ کو دفن کرتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں جس کا رشتہ حکومت سے ہے، مان سے ہے، وہ وہاں جاتا ہے، جس کا رشتہ رسول اللہ سے ہے وہ رسول اللہ کے پاس رہتا ہے۔ کل کعبے سے محمد اپنی آغوش میں لے کے آئے تھے، آج قبر تک میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اب عزیز آنے کے دن اس واقعے کے بعد جب علی بیعت نہیں کرتے، گھر میں آگ لگائی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے،
مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کیا تم اللہ کے بندے اور محمد جو رسول اللہ اور محمد کے بھائی کو قتل کرو گے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں مگر محمد کا بھائی نہیں مانتے، اللہ کا بندہ ہم مانتے ہیں مگر محمد کا بھائی نہیں مانتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی نے بیعت نہیں کی۔ ایک صاحب زبردستی بٹھائے جاتے ہیں، ان کا دور ختم ہوا، پھر 10 سال اور گزرے، پھر 10 سال اور گزرے، 25 سال امیر المومنین کوشاں نشین رہے، اور اس کے بعد وہ منزل آتی ہے کہ لوگ علی کے دروازے پہ آتے ہیں، یا علی ہاتھ پھیلائیے ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ ارے جیسے پہلے کو بنا لیا ہے ویسے ہی آپ کسی کو بنا دو۔ کہا نہیں، ہم آپ کے ہاتھ کو اوپر بیعت کریں گے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ علی فرماتے ہیں ہم یوں ہی تھوڑے بیعت لیں گے، ہم بیعت میری کرنا چاہتے ہو کچھ شرطیں ہیں، اور چلو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھ کر ہم بیعت لیں گے۔ اب عزیزان گرامی سارا مجمع مسجد میں ممبر کے قریب جمع ہوا۔ توجہ آخر ٹکڑے ہیں ضائع نہ جائیں، لوگ جمع ہوئے بیعت کرنے کے لیے، لیکن لوگ ممبر کو دیکھ رہے تھے کہ اوپر عرشے میں نبی بیٹھتے تھے، اس کے بعد جو آئے ان کے احترام میں ایک سینہ نیچے، اس کے بعد جو آئے ان کے احترام میں ایک سینہ نیچے، اس کے بعد جو آئے ان کے احترام میں ایک سینہ نیچے، سارے سینے سدو بھائی پور ہو گئے، اب جگہ ہی نہیں۔ لوگ سوچ رہے تھے یہ بیٹھیں گے تو کہاں؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ علی آئے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں کہاں؟ مولا منبر کی طرف بڑھے، پہلے کے اوپر قدم رکھا، دوسرے کے اوپر قدم رکھا، تیسرے کے اوپر قدم رکھا، وہاں بیٹھے رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے تو پہلو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا علی اتنی بڑی جسارت، ارے وہاں بیٹھے ہو جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، تو عجیب جملہ کہا، ارے تو اس لکڑی کے منبر کی بات کرتا ہے، میرے قدم کو دے چکا ہے علی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی گئی، علی کو لوگوں نے خلیفہ تسلیم کیا، اور اس کے بعد جب علی نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی تو صحابہ یہ کہتے ہوئے نکل رہے تھے کہ آج میں نے ویسی نماز پڑھی جیسے رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ علی کی عبادت دیکھ کر لوگوں کو رسول اللہ کی عبادت، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مولا کائنات امیر المومنین ہے، لوگوں نے ان کو اپنا خلیفہ مانا ہے، مگر حالات کتنے خراب ہو گئے۔ ایک صاحبہ نے کہا کہ علی نے ان کو قتل کیا تھا، انتقام لینے کے لیے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جمل میں آئے۔ علی نے بہت سمجھایا، ان کی سمجھ میں نہ آیا، جنگ ہوئی، علی کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، ان کو شکست ہوئی، لیکن علی کا اتنے رحیم و کریم ہیں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد دوسرا معرکہ سرگرم ہوا، اس کا نام ہے صفین۔ 2 سال تک لوگوں نے علی کو جنگوں میں الجھائے رکھا، اور اس کے بعد آخری جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ نہروان۔ اور جنگ نہروان کے بعد ایک سازش چلی گئی کہ علی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ابن ملجم کو بلایا گیا کہ علی کو تم قتل کر ڈالو، اور یہ واقعہ ہوا کہ علی کو قتل کر دیا گیا۔ کہاں قتل کیا گیا؟ مسجد کوفہ میں۔ علی نماز پڑھنے کے لیے آئے، سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور ابن ملجم نے ایسی تلوار ماری، سر شگافتہ ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ جبریل نے تڑپ کی آواز دی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے، ارکان ہدایت منہدم ہو گئی، بیت الشرف تک
حسن امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے آئے، بابا کو زخمی حالت میں دیکھا، ایک گلیم میں لٹایا، گھر کے اندر لے گئے۔ جب گھر قریب آ گیا تو علی نے حسنین سے کہا میرے لال یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کو سمجھا بجھا کے رخصت کر دو، اس لیے کہ ابھی ہم جائیں گے تو محمد کی نواسیاں روئیں گی، زہرا کی بیٹیاں روئیں گی، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا یا علی فریاد ہے، ارے 40 ہجری میں آپ کو برداشت نہ ہو سکا کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں، یا علی 61 ہجری میں آ جاؤ، ارے کوفے کا بازار ہے، آج بھی بیٹیاں رنگے سر ہیں، ارے بلوائیوں کا ہجوم ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، ہر طرف آئینہ بندی ہے، زینب آواز دے رہی ہے بابا آپ کی زینب آپ کے کوفے میں آ گئی۔ آج کو بدلنا 19 کا دن گزرا، 19 کی رات، 20 کا دن گزرا اور 20 کی رات، آج کی شب آ گئی۔ بس عزیزو ایک تھوڑا سے دو آنسو بہا دیجئے، تھوڑا سے رونے میں بخل نہ کیجئے، اس لیے کبھی آپ امام حسین کا پرسہ زہرا کو دیتے ہیں، کبھی زہرا کا پرسہ امام حسین کو دیتے ہیں، آج علی کا پرسہ عباس کو دے دیجئے، تھوڑا سے شرمائیے بلند آواز سے غازی عباس کو پرسہ دیجئے، اس لیے کہ آج کی شب تمہارا غازی عباس یتیم ہو گیا، حسنین یتیم ہو گئے، زینب کا سر سے ان کے بابا کا سایہ اڑ گیا، یہ رونے والوں غازی عباس، ارے سر کو اوپر ماما نہیں ہے، پیر میں نالائے نہیں ہے، ارے کپڑے کے گریبان کو چار کیے ہوئے، آسین کو چڑھائے ہوئے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آج کی رات یہ علی کی زندگی کی آخری رات ہے، امام حسن علیہ السلام کو بلا کے وصیتیں کر رہے ہیں، اے حسن یہ سارا کنبہ تمہارے حوالے، حسین تمہارے حوالے، یہ سیدانیہ تمہارے حوالے، حکم خدا کے حوالے، سب کو امام حسن کے حوالے کر چکے۔ تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، علی نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ کہا ام البنین رو رہی ہو؟ کہا میرے سید و سردار، سب کو آپ نے حسن کے حوالے کیا مگر میرے غازی کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ کہا بلاؤ میرے لال حسین کو، حسین آئے، عباس کا بابو لیا، حسین کے سپرد کیا، آواز دی عباس کو حسین کے حوالے، عزادارو حسین کے ہاتھ میں بازو آئے اور کہا عباس حسین کے حوالے، عزادارو جمنے کے کنارے بازو قلم ہو گئے، حسین نے اٹھائے نجف کی طرف رکھ دیا، اے بابا جن ہاتھوں کو ہمارے حوالے کیا تھا وہ ہاتھ چل ہو گئے۔ سب وصیتیں ہو چکی، سب وصیتیں ہو چکی، آخری فیصلہ مجلس تمام۔ جناب زینب بابا سے کم لڑتی تھی، جناب زینب گفتگو نہیں کرتی تھی اپنے بابا سے، شرم حیا کی وجہ سے۔ آدھی رات تھی، علی آرام فرما ہے، علی کے بیٹے علی کے پاس جمع ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بہنوں میں کلثوم لوگوں سے کہہ دو میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں، سارے لوگ چلے جائیں۔ جناب ام کلثوم آئی، کہا بابا میری بہن آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ جناب مولا کائنات نے لوگوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، سب چلے گئے۔ امام حسین سے کہا تم بھی چلے جاؤ، امام حسین بھی چلے